بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ کو آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت دہم، مضمون مطالعہ پاکستان اور لیکچر ہے نمبر 1۔ چیپٹر نمبر 1 میں یا باب نمبر 1 میں ہم شروع کریں گے تاریخ پاکستان حصہ 2۔ میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ تاریخ پاکستان حصہ اول آپ لوگوں نے جماعت نہم کے چیپٹر نمبر 3 میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ یہ اسی کا ہی سلسلہ ہے۔ چیپٹر نمبر 1 آپ کا کلاس 10th میں یہ تاریخ پاکستان پر مشتمل ہے۔ اس کے تھوڑے سے پس منظر میں ہم جاتے ہیں کہ کس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت وہ شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے 1970 میں جنرل یحییٰ خان نے الیکشن کروائے تھے۔ ان الیکشنز کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمن نے بنگلہ دیش سے 169 میں 169 میں سے 167 سیٹیں جیتی، اور ادھر مغربی پاکستان میں اس کی کوئی بھی سیٹ نہیں تھی۔ اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں مغربی پاکستان میں 87 یعنی 87 نشستیں جیتی، اور مشرقی پاکستان میں ان کا ایک سیٹ نہیں تھا یا ایک نشست نہیں تھی۔ بہرحال رولز کے مطابق، اصول کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ شیخ مجیب الرحمن حکومت بناتے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو اور ان دونوں پارٹیوں میں اتفاق سامنے نہیں آیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کی حکومت نہیں چھوڑی۔ بہرحال آخر میں 16 دسمبر 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت یہ 1971 سے 1977 تک چلا ہے۔ ان میں پہلے 3 سال یہ بطور صدر یعنی سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا۔ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مطلب کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت انتہائی پاورفل تھے۔ صدر اور وزیر اعظم دونوں کے اختیارات ان کے پاس موجود تھے۔ اچھا، ان اختیارات کے ساتھ ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے وہ دور ایک بہت بڑا چیلنج بھی تھا، کیونکہ ماضی قریب میں 2 بڑی جنگیں بھی گزری تھی، 1965 کا جنگ اور 1971، جس نے ملک کو معاشی طور پر انتہائی کمزور بنا دیا تھا۔ تو اس لحاظ سے ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا یہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ دوسری بات کہ 1971 کی جنگ میں پاکستان کے تقریباً 93,000 فوج اور کچھ عوام وہ جنگی قیدی بھی بنا لیے گئے تھے۔ ان کی رہائی بھی ضروری تھی، کچھ مشرقی پاکستان سے اور کچھ مغربی پاکستان سے انہوں نے جنگی قیدی بنا لیے تھے، اور تقریباً 5,000 مربع کلومیٹر کا ایریا یہ بھی انہوں نے قبضے میں لیا تھا۔ تو ہندوستانی حکومت سے وہ علاقہ دوبارہ اپنے قبضے میں لینا یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے مسائل بھی انہوں نے حل کیے، اور یہاں پہ 1972 میں انہوں نے تقریباً 313 سرکاری ملازمین کو بھی برطرف کیا تھا بدعنوانی کے کیسز میں۔ تو یہ ان کے انتہائی اہم اقدامات تھے، لیکن انہوں نے کچھ
اصلاحات کیے تھے اپنے دور حکومت میں، ہم اس کا مختصراً جائزہ ترتیب وار لیتے ہیں۔ پہلا ہے اس کا معاشی اصلاحات، کہ معاشی حوالے سے انہوں نے کس طرح کے اصلاحات کیے تھے۔ ایک تو یہ آپ ذہن نشین کریں، یہ لفظ اصلاحات اصلاح کی جمع ہے، اور یہ تبھی ہوتی ہے کہ جب پہلے سے کوئی نظام موجود ہو تبھی اس کی اصلاح ہوتی ہے، اگر نہیں ہو تو وہ نیا نظام وہ بنانا ہوتا ہے، اس میں پھر اصلاح والی لفظ جو ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے۔ تو معاشی نظام تھا لیکن خراب تھا، اس لیے اس میں اصلاح کی ضرورت تھی، تو یہاں پہ کچھ اصلاحات انہوں نے کی۔ جس طرح سرکاری ملازمین کے اسکیل وہ کافی زیادہ تھے، 28-29 اسکیل تک تھی، تو پورے سرکاری محکموں کی پے اسکیل اس میں یکسانیت لانے کے لیے انہوں نے 22 گریڈ تک یہ یکسانیت شامل کر دی یا مقرر کر دی کہ کسی بھی محکمے کا افسر اعلیٰ وہ 22 گریڈ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو برخاست ملازمین تھے یا پینشنر تھے ان کے لیے پینشن مختص کرنا، یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں آئی تھی۔ اس طرح وہ ملازمین جو کمزور تھے تو ان کے بچوں کی فیس بھی انہوں نے معاف کروا لی، یہ ان کے معاشی اصلاحات تھی۔ اس طرح اپنی اصلاحات میں لیبر کو بھی مد نظر رکھا اور ان کے لیے بھی کافی مثبت اقدامات وہ سامنے لائے۔ ایک یہ کہ اوقات کار تقریباً 8 گھنٹے یہ مختص کر دی گئی، لیکن ان میں سے بعض ملازمین ایسے بھی تھے جو معاشی لحاظ سے وہ کمزور تھے اور ایک تنخواہ سے ان کا گزارا مشکل تھا، تو ایسے ملازمین کے لیے انہوں نے اوور ٹائم کی سہولت بھی رکھی کہ اگر وہ اوور ٹائم 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 1 گھنٹہ مزید کام کرنا چاہتا ہو اپنے ادارے میں اپنے کارخانے میں تو وہ کر سکتا ہے، اور اس کا پھر وہ اضافی پیسے لینے کا مستحق ہوگا۔ اچھا، ساتھ ساتھ مزدوروں کے لیے انہوں نے بونس کی ادائیگی بھی لازمی قرار دی۔ یہ بونس بعض ادارے وہ سالانہ بنیاد پر کرتے تھے، بعض ایسے تھے کہ 6 مہینے بعد بھی اپنے ملازمین کو بونس دیا کرتے تھے، یہ تنخواہ سے ہٹ کر ہوتی تھی۔ یہ اب بھی بعض کمپنیاں ایسی ہیں کہ ان کی جب پروڈکشن اس کی حد سے زیادہ ہوتی ہے، اچھا رزلٹ آتا ہے تو اپنے ملازمین کو وہ بونس دیتا ہے۔ بونس یہ ہے کہ جتنی آپ کی سیلری ہے اس سے ہٹ کر اس سیلری کے مطابق آپ کو دگنا سیلری دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کارخانہ ہے اور تنخواہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے عید کے موقع پر فرض کرے بونس کا اعلان کر دیا، آپ کی 20,000 سیلری ہے تو وہ آپ کو 40,000 دے گا۔ یہ ضروری نہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ایکسٹرا آمدنی یا ایکسٹرا تنخواہ آپ کو دیتے ہیں وہ کارخانہ یا وہ ادارہ، تو یہ وہ آپ کا بونس ہے۔ اس طرح مزدور یونین کی بحالی، یہ بھی ایک بہت اچھا اقدام تھا۔ اس سے پہلے کارخانوں میں اداروں میں مزدوروں کی یونین پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اسے دوبارہ فعال کیا کہ یہ ان کا حق ہے اور باقاعدہ ادارے میں ان کی یونین یعنی پارٹی بنانے کی اجازت ان کو دی گئی۔ اچھا، اپنے دور حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایک اسٹیپ لیا تھا قومیانے کا، کہ مختلف صنعتیں انہوں نے قومیائی گئی۔ اس قومیانے کی پالیسی اختیار کرنے
کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 1965 اور 71 کی جنگ میں ملک انتہائی پسماندہ ہو گیا تھا، معاشی لحاظ سے پسماندہ ہو گیا تھا، تو اس کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے کچھ کمپنیاں جیسے ٹریکٹرز کی کمپنیاں، بجلی کے سامان بنانے والی کمپنیاں یا ہائی انجینئرنگ کی کمپنیاں اور اس طرح موٹر گاڑیاں اور اسمبلنگ پلانٹ والے ادارے وغیرہ وغیرہ ان کو قومی تحویل میں لیا گیا. یعنی ان کی انکم قومی تحویل میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی انکم اب اس فرد یا مالک کی بجائے حکومت پاکستان کو جائے گی، اس کا فائدہ وہ حکومت پاکستان کو ملے گا تاکہ حکومت سٹیبل ہو سکے. اس میں جو صنعتیں قومیائی گئی تھی، میں دوبارہ یہاں پہ آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اسمبلنگ پلانٹ یعنی گاڑیوں کے جو پرزے ہیں اس کو جوڑنے کا جو پلان ہے اسے اسمبلنگ پلانٹ کہتے ہیں. بجلی کا سامان بنانے کی صنعت، گیس اور تیل صاف کرنے کے کارخانے، بھاری انجینئرنگ کی صنعت وغیرہ وغیرہ یہ قومی تحویل میں لیے گئے تھے. اس کے بعد بیمہ زندگی اور بینکی. یہ لفظ بیمہ یعنی انشورنس لائف جو ہے اس کے مختلف کیٹیگریز ہے. یہ بیمہ زندگی یا بیمہ پالیسی ایک بندہ اپنے آپ کا بھی کر سکتا ہے، اپنے گھر کا بھی کر سکتا ہے، اپنے بچوں کا بھی کر سکتا ہے تعلیم کے حوالے سے، اپنے گاڑی کارخانے کاروبار وغیرہ کا بھی کر سکتا ہے. مختلف بینکس ہے اس طرح انشورنس والی کمپنیاں یعنی بیمہ پالیسی کے بھی مختلف کمپنیاں ہیں، جس طرح یہ آدم جی اور جوبلی اور اسٹیٹ لائف انشورنس وغیرہ، یہ بہت ساری کمپنیاں ہیں، ان کے پیکیجز بھی مختلف ہوتی ہے. اچھا، اس کے مختصراً میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فرض کرے اگر ایک بندہ اپنی گاڑی کی بیمہ پالیسی اپناتے ہیں تو جو کمپنی اس کے پاس آتی ہے وہ اپنے گاڑی کی انشورنس جو جس بندے سے کرواتی ہے، خواہ وہ 5 سال کے لیے ہو، 10 سال کے لیے ہو، مختلف دورانی اس میں ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ماہانہ کتنا فیس وہ جمع کرنا ہے، 5,000 جمع کرنا ہے، 10,000 جمع کرنا ہے، 15,000 جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مختصر مدت میں یا طویل مدت میں آپ نے جتنے پیسے اس بیمہ پالیسی کے ادارے میں جمع کرنے ہیں، اگر آپ نے ایک قسط بھی جمع کیا ہو، ایک قسط 5,000 کا، اور اس میں آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا مکمل طور پر خراب ہو جاتی ہے، تو آپ اس گاڑی کی کلیم کر سکتے ہو اس ادارے میں جس کا آپ نے بیمہ پالیسی اپنائی ہو. وہ آپ کو یا گاڑی کے اگر مرمت کے قابل ہو تو اس کے پیسے دیں گے، یا ورنہ نئی گاڑی کے برابر کے پیسے وہ ادا کریں گے. اس طرح یہ بیمہ پالیسی بچوں کی تعلیمی تربیت کے حوالے سے بھی ہوتی ہے. اکثر لوگ اپنے بچوں کے لیے یہ پالیسی اپناتے ہیں کہ 10 سال بعد فرض کرے ان کو 15 لاکھ روپے ملنے والے ہیں. اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے فرض کرے 10 سال بعد، 15 سال بعد اس کو 10 لاکھ روپے ملیں گے، اور ماہانہ طور پر وہ 5,000 روپے اس ادارے میں جمع کریں گے. تو اگر اس نے 5-6 اقساط جمع کیے ہو اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تب بھی ادارہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ پورے کے پورے پیسے اس بندے کو دیں گے، یا ٹائم پورا ہونے کے بعد وہ اس کو ملیں گے. لیکن ذہن نشین کر لیں، بیمہ پالیسیز کے تمام جتنے بھی ہے، اپنے گاڑی کے کاروبار، گھر کے وغیرہ، جو پالیسی آپ اپناتے ہیں یہ حرام ہے.
ٹھیک ہے، اس کے اسلامی رولز کے مطابق اس کی اجازت نہیں ہے، بینک سسٹم بھی حرام ہے۔ اچھا، زرعی اصلاحات کی طرف آتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں جتنے اصلاحات کیے اس میں زرعی اصلاحات یہ بھی انتہائی مثبت ثابت ہوئے، انتہائی مثبت نتائج اس کے سامنے آئے۔ اس میں انہوں نے 500 ایکڑ نہری زمین مقرر کر دی، اس کی حد اس سے جتنی زیادہ تھی وہ قومی تحویل میں لی۔ فرض کر ایک بندے کے پاس 700 ایکڑ زمین ہے نہری اور حکومت نے 500 حد مقرر کر دی، تو 500 اس کے پاس اور باقی 200 حکومت نے اپنی تحویل میں لے لی۔ لیکن یہ نہری زمین کے حوالے سے، نہری زمین وہ ہے کہ جس زمین کی آبپاشی وہ نہروں کے ذریعے سے ہو، جس کو عام پشتوں میں ہم ابخوار کہتے ہیں، اس کے آبپاشی وہ نہروں سے ہو، وہ 500 ایکڑ۔ اور وہ زمین جس کی آبپاشی نہروں یا ٹیوب ویل سے ممکن نہ ہو، یعنی بس وہ باران کے رحم و کرم پہ ہو، یعنی بارش پہ، تو ایسی زمین کی حد ملکیت وہ 1000 ایکڑ وہ مختص کر دی گئی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مزارعین کی بے دخلی پر بھی پابندی لگا دی، بے جا بے دخلی پر۔ مزارعین وہ کسان جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ان کی اپنی زمینیں نہ ہو، مزدوروں کی طرح جو کام کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں مزارعین یا کسان۔ ان کو تبھی بے دخل کیا جا سکتا تھا جب وہ بٹائی کا حصہ نہ دے اپنے مالک کو۔ اگر بٹائی کے حساب سے ان کے پاس زمین ہے اور وہ اپنے حصے کا، اپنے مال کا حصہ وہ مالک کو نہ دے، تو پھر مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مزارع کو بے دخل کر دے یا لگان ادا نہ کر دے۔ لگان مین ٹیکس، فصل پہ جو ٹیکس ہوتی ہے اسے لگان کہتے ہیں۔ اگر وہ مزارع یا وہ کسان وہ لگان ادا نہ کرے تو پھر مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ اسے بے دخل کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزارعین کو، کسان کو حق شفا دیا، یہ پہلے حاصل نہیں تھا۔ اب یہ حق شفا گھروں تک، کاروبار تک یہ وسیع ہوتا گیا ہے۔ اگر ایک زمیندار کے ساتھ نزدیک دوسرا کوئی کھیت ہے اور وہ بیچ رہا ہے، تو پہلا حق اس زمیندار کا ہے جس کا اس کھیت کے ساتھ اپنا کھیت ہو۔ اس طرح گھر، اگر کوئی بندہ اپنا گھر بیچنا چاہتا ہو تو سب سے پہلا حق اس کے پڑوسی کا ہے، یہ حق شفا ہے۔ آپ اس سے پوچھو گے کہ میں اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اس کی اجازت کے بغیر اپنا گھر بیچ دیا تو اس پڑوسی کو، اگر وہ کھیت کا پڑوسی ہے آپ کے ساتھ، دکان میں آپ کے ساتھ پڑوسی ہے، گھر میں آپ کے ساتھ پڑوسی ہے، تو اسے یہ حق شفا حاصل ہے کہ وہ آپ پہ کلیم کرے گا کہ میں یہ دکان کو لینا چاہتا ہوں، میں اس گھر کو لینا چاہتا ہوں، یا میں اس کھیت کو لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ پہلا اس کا حق ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو نے مزارعین کو دیا تھا۔ ایک یہ کہ بیج مہیا کرنا، لگان اور آبیانہ کی ادائیگی مالکان کے ذمہ قرار دی۔ لگان میں نے واضح کر دیا، یہ ہے ٹیکس۔ آبیانہ یہ پانی کے بل کو کہتے ہیں، یہ تقریباً سالانہ ہوتا ہے۔ جو حکومت نے ہمیں جو سہولیات دی ہے، نہروں کے ذریعے، ندی کے ذریعے ہمارے کھیتوں تک پانی کی رسائی کو ممکن بنایا ہے، اس کے بدلے میں ہم حکومت کو سالانہ طور پر
ٹیکس ادا کرتے ہیں، بل دیتے ہیں پانی کا، اسے آبیانہ کہتے ہیں۔ تو یہ مالک کے ذمے قرار دی اور مزارعین کے ذمے بوجھ کم پڑ گیا۔ یہ حکومت بھٹو کی حکومت نے یہ اصلاحات اٹھائی ہے۔ یہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مختصراً میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں۔ ایک پس منظر 1970 میں انتخابات کے نتائج میں ذوالفقار علی بھٹو یہاں پہ وزیر اعظم بنے۔ 1971 سے لے کر 77 تک انہوں نے حکمرانی کی۔ پہلے 3 سال وہ بطور صدر یا سیویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے حیثیت سے انہوں نے گزارے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں مختلف اصلاحات نافذ کی، جن میں معاشی اصلاحات ہیں، لیبر اصلاحات یعنی مزدوروں کے لیے اصلاحات، صنعتیں یعنی صنعتوں کو قومیانے کی پالیسی اختیار کی، جو پرائیویٹ کمپنیاں تھیں اسے قومی تحویل میں لے لیا گیا، اور جو صنعتیں اس میں شامل تھی اس کا ذکر میں نے اب کر دیا۔ بیمہ پالیسی یا زندگی اور بینک، بیمہ زندگی کیا ہے اس کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا، سمجھایا کہ یہ ایک بندہ اپنے آپ کا، بچوں کا، گاڑی کا، کاروبار کا، کسی بھی چیز کا وہ کر سکتا ہے۔ اس کے مختلف پیکیجز ہیں، وہ واضح کر دی۔ زرعی اصلاحات میں نے آپ کو بتایا کہ نہری زمینیں، اس کی حد ملکیت وہ 500 ایکڑ اور بارانی کی وہ 1000 حد ملکیت رکھی گئی۔ اس کے علاوہ مزارعین کو بیجا آپ بے دخل نہیں کر سکتے تھے اپنی زمینوں سے جب تک کہ وہ مالک کو حصہ نہ دے یا لگان نہ دے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زمینداروں کو حق شفا کا حق بھی دیا کہ اگر وہ اپنی زمین جو اس کے پڑوس میں ہو، گھر ہو یا دکان وغیرہ بھی یہ وسعت اختیار کر گئی ہے تو یہ حق بھی اسے حاصل ہے گا۔ اگر وہ لینا چاہتا ہو تو یہ پہلے اس کا حق ہے۔ یہاں تک کافی ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما